یہود کا روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بعض کھیت یا ویرانے میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک شاخ پر سہارا دے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہم یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے بعض نے اپنے بعض سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرو۔ بعض نے کہا مت پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایسی بات پیدا ہو جائے جس کو تم ناگوار سمجھو۔ بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح کیا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ مجھے معلوم ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوگی۔ پھر ان کے جواب میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور جو کچھ ان کو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ صحیح بخاری۔ واقعہ ہرا میں روضہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز سننا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واقعہ ہرا کی راتوں میں نے دیکھا اور اس دن میرے سوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اقدس میں کوئی اور نہ تھا کہ جب نماز کا وقت آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے میں اذان کی آواز سنتا تھا۔ خصائص: تشریح: ہرا ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کی پیشن گوئی حدیث میں مذکور تھی، چنانچہ واقعہ بھی یزید کے زمانے میں پیش آیا اور مدینہ منورہ میں سخت خون ریزی ہوئی۔ انسان خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، ہزاروں جانیں برباد ہوئیں۔ ان حالات میں مسجد نبوی میں کس کو آنے کی ہمت تھی؟ جان کے لالے پڑ رہے تھے اس وقت، اور بھی جب کا قتل عام کا بازار گرم ہو۔ سعید بن المسیب ان حالات میں بھی مسجد نبوی سے جدا نہیں ہوئے۔ ان کے کان میں 5 وقتہ اذان کی آواز ٹھیک وقت پر روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی تھی اور اسی آواز پر آپ نماز ادا کرتے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔